الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو دائم خوشنود اور خوشحال جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جنت میں دخول کے بعد یہ اہل جنت بھی ممنون احسان ہوں گے اپنے رب کریم کا، اور عرض کریں گے الحمدللہ، ہر طرح کی ہر تعریف خاص ہے، شائستہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ذات کہ احلنا دار المقام، کہ اس نے ہمیں دائمی نعمتوں سے بھرپور جگہ پر ہمیں داخل فرما دی، ہمیں جگہ دی، ایسی جگہ جو کبھی وہاں سے پھر ہمیں کہیں اور جانا نہیں ہوتا، جانے کی نوبت اور ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہاں ہماری یہ حالت ہوگی، اور یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا ہمیں وہاں جگہ دی من فضل ہی، اپنی مہربانی سے، اپنے مہربانی سے، ہمارے حیثیت کیا ہے، اپنے فضل سے ہمیں پیدا فرمایا، دنیا میں ہمیں بسایا، نور ہدایت کے لیے ہمارے لیے دل اور دماغ کی آنکھیں کھول دی، اعمال و ایمان کی سعادت نصیب فرمانے کے بعد پھر ہم یہ قابل ہو گئے کہ ان کی نعمتیں حاصل ہونے کی ہمیں بہانہ مل جائے، ہمیں ایک بہانہ مل جائے، یہ سب کچھ اس نے اپنے فضل و کرم سے کیا۔ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، نہ تو وہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ اور تکلیف، اور نہ کوئی ضعیفی، جسمانی ضعیفی، عقلی ضعیفی، یا بھوک پیاس کی وجہ سے کوئی ذوق اور تکلیف اور پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوگی۔ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، پہلی آیت چھوٹ گئی تھی۔ تمام تعریفیں شائستہ ہیں اللہ کے لیے، وہ ذات اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غموں کے تمام انواع و اقسام دور کر دیے، اب کسی طرح کے کوئی غم ہمیں لاحق نہیں ہوا، نہ ماضی کے لیے، نہ حال کے لیے، نہ مستقبل کے لیے، نہ اولاد اور متعلقین اور دوست و احباب کے لیے، نہیں، حزن ہر طرح کی چھوٹی سے بڑی قسم کے غم، اب ہمیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار، ہمارا رب معاف فرمانے والا ہے اور قابل ہے، لائق ہے، شائستہ ہے اللہ کے لیے شکر، کہ ہم صرف اس کے شکر گزار بنے، اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہے کہ ان کے گویا کے کیے کا اللہ رب العزت شکر ادا فرماتے ہیں۔ یعنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت اتنے دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں جس طرح کسی کا شکریہ ادا نہیں، یعنی ان کی نعمتیں ضائع نہیں ہوگی، ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوگی، اور ان کی قدردانی کی جائے گی۔ شکر کا معنی بھی تو یہی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے کیا تھا، ایمان اور اعمال اور محنت اور خدمت، اللہ رب العزت ان کی قدردانی فرمائیں گے اور ان کو بھرپور اجر عطا فرمائیں گے۔
کہ پھر فرمایا الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ، اپنی مہربانی سے ہمیں دائمی جنتوں میں انہوں نے جگہ عنایت فرما دی کہ وہاں نہ تو ہم تھک جائیں گے اور نہ کوئی ضعیفی ہمیں درپیش ہوگی، نہ تھکاوٹ کھانے پینے اور کسی طرح کی قلت کی وجہ سے، ذہنی ٹینشن کی وجہ سے، اور نہ جسمانی اعتبار میں کوئی ضعیفی، بڑھاپا، بیماری، تنگی اور تکلیف نہیں، کوئی بھی حالت ہم پر نہیں آئے گی۔ جنات عدن میں داخل ہونے کے بعد آدمی یہی عرض کریں گے، یہی اعتراف نعمت الہیت کریں گے۔ اگر دیکھا جائے سبحان اللہ، اتنا کچھ اللہ رب العزت کی فضل و مہربانیوں کے دروازے کھلے ہوں اور انسان پر انتخاب کرے ایسے رستوں کا کہ جن کے انجام اور عاقبت تباہی ہو، تو پھر اس انسان سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔